بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداک عوامل اعراب بر دو قسم است، لفظی و معنوی۔ آپ جان لیجئے کہ اعراب کو اعراب کے عوامل یعنی اعراب لانے والے جن کی وجہ سے اعراب آتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹا اعراب آتا ہے اسی کو عامل کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید میں زید مرفوع ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جاء فعل نے اس پر اثر کیا، اس کو اپنا فاعل بنایا، تو جاء فعل کی وجہ سے زید پر پیش آیا، رفع آیا، ٹھیک ہے۔ اور جو رفع یعنی پیش ہم دیکھ رہے ہیں یہی اعراب ہے۔ تو اعراب وہ ہوتا ہے، وہ حرف یا حرکت ہوتی ہے جو کسی عامل کا اثر ہوتا ہے، اور عامل وہ ہوتا ہے جو اعراب جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کے عوامل یعنی اعراب لانے والی چیزیں جو اعراب کو پیدا کرتی ہیں، صاحب کتاب فرماتے ہیں بر دو قسم است، اس کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ ایک قسم تو لفظی ہے اور ایک قسم معنوی ہے۔ لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ وہ عامل یعنی عمل کرنے والا جس کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے وہ لفظوں میں موجود ہو۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی جاء زید، یہاں پر زید کی دال پر رفع آیا، کس وجہ سے کہ جاء نے زید کے اندر معنی فاعلیت پیدا کر دیا، اس کو فاعل بنا لیا۔ اب یہاں پر لفظوں میں جاء موجود ہے، اس کی وجہ سے اعراب آیا زید کی دال پر، ٹھیک ہے، یہ لفظوں میں موجود ہے۔ ایسے ہم نے کہا ان زیدن، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس نے زید کو نصب دے دیا، ٹھیک ہے، اور یہ عامل جس نے نصب دیا یہ عامل بھی یہاں پر لفظوں میں موجود ہے۔ تو ایسے لفظوں میں موجود ہونے کا مطلب یہ کہ جس کو بولا جائے، بولنے میں آئے، پڑھنے میں آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم عامل معنوی۔ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ معنن تو وہ ملحوظ ہو لیکن لفظ میں، بولنے میں، پڑھنے میں وہ نہ آئے، لیکن معنن ملحوظ ہو، لحاظ اس کا ہو، وہ معتبر ہو، مانا جاتا ہو۔ جیسے مثال دوں میں آپ کو، ہم نے کہا زید قائم، ٹھیک ہے، تو زید قائم، زید کھڑا ہے، اس مثال میں زید پر رفع آیا، پیش آیا زید کی دال پر۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لفظ میں تو عامل نہیں ہے، دیکھو زید سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، لفظ میں تو عامل نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عامل یہاں پر معنوی ہے۔ اور معنوی عامل کیا مانا جاتا ہے؟ ابتدا، یعنی اس کا مبتدا ہونا، اس کا مبتدا ہونا، یہ ابتدا ہی عامل مانا جاتا ہے۔ اچھا، آپ یہ کب سمجھیں گے کہ ابتدا یہاں پر عامل ہے؟ یہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے بیٹا کہ اگر کسی لفظ پر عامل ناصب یا عامل جازم نہیں ہے، عامل ناصب یا عامل جازم نہیں ہے لفظوں میں، اور اس پر رفع آ رہا ہے، کوئی عامل لفظوں میں ہے نہیں پھر بھی رفع آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ابتدا کی بنا پر اسم کے اندر عامل معنوی مان لیا جائے گا کہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ مبتدا ہونا یہ مرفوعات سے ہے۔ تو یہاں پر ابتدا یعنی مبتدا ہونا جو عامل مانا گیا ہے، لفظوں میں دیکھو کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے زید قائم، صرف زید اور قائم پڑھا جا رہا ہے، لفظوں میں کچھ نہیں ہے، بولا بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن مبتدا ہونا ہی اس کا عامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کے معنوی ہونے کا۔ تو عامل دو طرح کے ہو گئے بیٹا، ایک لفظ میں جو بولا جائے، پڑھا جائے، آئے لفظوں میں، اور دوسرا وہ کہ جو معنوی ہو یعنی معنن تو معتبر ہو لیکن لفظوں میں وہ موجود نہ ہو، نہ پڑھا جائے نہ بولا جائے، ٹھیک ہے۔ تو عامل دو قسموں کا ہو گیا۔ اب دونوں قسموں کے عامل کے لحاظ سے اعراب آتا ہے، کبھی لفظوں میں عامل ہو تب بھی اعراب آتا ہے، کبھی معنن عامل ہو تب بھی اعراب آتا ہے۔ جیسے کہ مبتدا میں ہم نے کہا کہ زید قائم میں زید کی دال پر رفع آیا، یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعراب آیا کس وجہ سے؟ عامل کی وجہ سے۔ تو اعراب ہمیشہ عامل ہی کا اثر ہوتا ہے۔
اب فرماتے ہیں صاحب کتاب لفظی برسے قسم است. عامل کی دو قسمیں ہو گئی، عامل لفظی، عامل مانوی. عامل مانوی کی گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے لفظی کی گفتگو کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لفظی برسے قسم است. عامل لفظی تین قسموں پر ہے، یعنی لفظ میں جو عامل آتا ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے. کبھی لفظ میں آنے والا عامل حرف ہوتا ہے، کبھی لفظ میں عامل آنے والا عامل لفظوں میں آنے والا عامل فعل ہوتا ہے، اور کبھی لفظوں میں آنے والا عامل اسم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر حرف ہے تو اس کو ایک قسم کہہ دیں گے، یہ فعل ہے تو اس کو دوسری قسم کہیں گے، اسم ہے تو اس کو تیسری قسم. تو لفظوں میں آنے والا عامل تین طرح کا ہوتا ہے، کبھی حرف ہو سکتا ہے، کبھی فعل ہو سکتا ہے، کبھی اسم ہو سکتا ہے. اب صاحب کتاب جب عامل لفظی تین طرح کے ہوئے، حروف، افعال، اسما، تین طرح کے ہوئے، تو اب تینوں میں سے کس کو پہلے ذکر کریں؟ تو کثرت کے لحاظ سے صاحب کتاب نے حروف کو سب سے پہلے باب میں رکھا، یعنی تین طرح کے عامل ہوئے، عامل لفظی، عامل فعل اور عامل اسم. تین طرح کے عامل ہوئے، تو تینوں کو الگ الگ بابوں میں صاحب کتاب ذکر کریں گے. پہلے باب میں ان عوامل لفظیہ کا ذکر کریں گے جو حروف ہوتے ہیں، دوسرے باب میں ان عوامل لفظیہ کا ذکر کریں گے جو افعال ہوتے ہیں، اور تیسرے باب میں ان عوامل لفظیہ کا ذکر کریں گے کہ جو اسما ہوتے ہیں. تو تینوں بابوں میں الگ الگ ذکر کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ حروف جو کہ معنی مستقل بالمفہومیت بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو مستقل نہیں ہے اپنے معنی بتانے میں بلکہ کسی اور لفظ کے ملانے کے ضرورت مند رہتے ہیں، تو وہ تو غیر مستقل ہیں حروف، وہ نہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند الیہ ہوتے ہیں. تو ان کو جس باب میں ذکر کریں گے اس کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس کو تو بعد میں ذکر کرنا چاہیے جو غیر مستقل ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا بیٹا کہ یہاں پر حروف کو ان کی کثرت کی وجہ سے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ جو حروف عمل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اپنی کثرت کی بنا پر ان کو صاحب کتاب نے پہلے ذکر کیا ہے. کیونکہ جو حروف عمل کرتے ہیں وہ 36 حروف ہیں. کتنے؟ 36، اور جبکہ ان کے مقابلے میں جو افعال عمل کرتے ہیں وہ کل 7 ہیں، اور اسما جو عمل کرتے ہیں وہ 10 ہیں. تو حروف کی کثرت کی وجہ سے صاحب کتاب نے پہلے حروف کو ذکر کیا. اب کثرت کا مسئلہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی تعداد میں کثیر ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ جگہ جگہ پر آپ جملوں کے اندر استعمال دیکھیں گے نا تو عوامل کے طور پر حروف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر جملے میں کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، حرف تقریباً ہر ایک میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ فعلیہ میں وہاں پر فعل نہیں ہوگا. جملہ فعلیہ اگر ہے نا تو پہلا جز فعل ہے تو وہاں پر اسم عامل نہیں ہوگا، وہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے. تو حروف تقریباً ہر جگہ ملتے ہیں، وہ بہت کثیر ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے. اس لیے صاحب کتاب نے سوچا کہ جس کا استعمال بہت زیادہ ہے، جن کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کو پہلے ذکر کریں. اس لیے صاحب کتاب دیکھیے فرماتے ہیں لفظی برسہ قسمت، عامل لفظی 3 قسموں پر ہے، ایک حروف اور ایک افعال اور ایک اسما. وَإِن را در سہ باب یاد کنیں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالی 3 بابوں میں ذکر کریں گے. اب باب اول، پہلا باب در حروف عاملہ، حروف عاملہ کے بیان میں. اب حروف عاملہ بھی کہہ دیا، تو عاملہ کا مطلب عمل کرنے والے حروف. اس کا مطلب کچھ حروف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں بیٹا. اگر ہر حرف، سارے حروف اگر عمل کرنے والے ہوتے نا تب تو یہاں عاملہ کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عاملہ قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ حروف ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ حروف عاطفہ ہیں بیٹا. حروف عاطفہ عمل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو صرف 2 کلموں کو یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتے ہیں. تو حروف عاطفہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے عاملہ کی قید لگا دی کہ اس باب اول میں ہم صرف ان حروف کا ذکر کریں گے جو عمل کرتے ہیں. وَدَرُو 2 فصل است، اور باب اول میں 2 فصلیں ہیں.
ٹھیک ہے، 2 فصلیں ذکر کریں گے. فصل اول در حروف عاملہ، فصل اول حروف عاملہ کے بیان میں ہوگی، وہ حروف جو کہ عمل کرتے ہیں. کہاں پر عمل کرتے ہیں؟ در اسم، اسم میں. یعنی پہلی فصل میں ہم ان حروف کا ذکر کریں گے جو کہ اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، اور دوسری فصل میں ہم ان حروف کا ذکر کریں گے جو فعل میں عمل کرتے ہیں. تو اب اسم اور فعل 2 الگ الگ نوع ہیں، تو دونوں میں عمل کرنے والے حروف بھی دونوں الگ الگ طرح کے ہو جائیں گے، اس لیے دونوں الگ الگ فصلیں دونوں کے لیے باندھ دی. فرمایا فصل اول در حروف عاملہ در اسم، فصل اول ان حروف کے بیان میں ہے جو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں. وآ 5 قسم است، حروف عاملہ کی جو کہ اسم کے اندر عمل کرتے ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں. قسم اول حروف جر، پہلی قسم ہے حروف جر. جرہ یا جرو، جرن کا معنی ہوتا ہے بیٹا کھینچنا. کیا ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا معنی؟ کھینچنا. حروف جارہ کو جارہ یا حروف جر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فعل کے معنی کو اس اسم تک کھینچ کر لے کر آتا ہے، اور فعل کے معنی کا تعلق اس اسم سے بتاتا ہے جس اسم پر وہ داخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. تو مررت فعل کا معنی ہوا میں گزرا، ٹھیک ہے نا. بزیدن میں با ہم نے کس پر داخل کیا؟ زید پر. تو یہ با یہ بتا رہا ہے کہ جو ما قبل میں گزرنے والا جو فعل ہے اس گزرنے کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے ہے، یعنی زید سے ہے. ایک ربط پیدا کر دے رہا ہے اس سے، گویا کہ فعل کے معنی کو اس اسم تک کھینچ کر لے کر آ رہا ہے جو اسم جس اسم پر وہ حرف داخل ہے. تو کھینچنے کا معنی اس حروف جارہ کے اندر پایا جاتا ہے نا. جوڑنے کا معنی کھینچ کے لا کے اس سے تعلق بنانے کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے حروف جارہ میں، اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. تو پہلی قسم ہے حروف جر یا حروف جارہ بھی کہہ سکتے ہو. وآ 17 است، اور یہ حروف جارہ کل 17 ہیں. کتنے ہیں حروف جارہ؟ 17. یاد رکھنا 17 ہیں حروف جارہ. انہوں نے صاحب کتاب نے مطلب منظم طریقے سے نہیں ذکر کیے، ویسی ذکر کر دیے. با اور من و الا اور الا و حتی، فی، لام، ربا، واو قسم. جیسے واللہ میں واو قسمیہ ہے نا، واللہ قسم خدا کی بولتے ہیں، تو واو جو آ رہا ہے لفظ اللہ سے پہلے وہ واو قسمیہ ہے. ایسی تائے قسم جیسے تاللہ، تاللہ، تو تا جو ہے وہ بھی قسم کے لیے وہ بھی حرف جار ہے. دیکھو تاللہ لفظ اللہ پر داخل ہوا لفظ تا، اور اس کے آخر میں جر دے دیا نا تاللہ. ایسی عن ہے، علا ہے، کاف تشبیہ ہے. کاف تشبیہ جیسے کہ ہم نے کہا زید کا عمرن، زید عمر کی طرح ہے. تو یہاں پر کا عمرن میں جو عمر پر جو ہم نے کاف داخل کیا نا، یہ کاف تشبیہ ہے. کاف تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ایک کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا. جب ہم ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دے دیں تو پھر جس کے مشابہ قرار دیں اس پر ہم کاف تشبیہ داخل کر دیں گے. جیسے ہم کہیں زید بکر کی طرح ہے، یا ہم کہیں زید کوے کی طرح ہے نا. تو زید کو ہم کوے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں اس کے سیاہی میں، کالے پن میں، تو ہم کہہ دیں گے زیدن کا غرابن. تو حرف کاف تشبیہ جو ہے وہ ہمیں کس پہ داخل کرنا ہے؟ اس پر داخل کرنا ہے کہ جس کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، یعنی مشبہ بھی جسے ہم کہتے ہیں. ایسی ایک حرف ہے مز، ایک ہے لفظ، ایک حرف ہے منزو، ٹھیک ہے. حاشا ہے، خلا ہے اور عدا ہے، یہ بھی حروف جارہ ہیں، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے ان کو فعل بھی کہا ہے، جیسے کہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ 17 حروف صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کر دیے منظم طریقے سے. اس کے لیے ایک شعر بھی ہے جو کتاب کے آخر میں شاید لکھ دیا گیا ہوگا کہیں نہ کہیں. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ. یہ ایک شعر بھی ہے، بہت آسانی سے. شعر نظم میں کوئی بھی چیز بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، نثر میں دشوار ہوتی ہے یاد کرنا. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ کتاب کے آخر میں کہیں نہ کہیں یہ شعر لکھا ہوا ہو تو وہاں سے یاد کر لیں،
اور اگر یاد کہیں پر لکھا ہوا نہ ہو تو میری اس گفتگو کو سن کے یاد کر لینا اور اپنی کاپی پہ لکھ لینا. باؤ تاؤ کاف. باؤ مطلب جو ہم نے با کہہ رہے ہیں نا، با کے آگے چونکہ واؤ ہے، واؤ عاطفہ، اس لیے ہم نے باؤ تاؤ کاف لام ایسے واؤ عاطفہ بیچ میں ہے نا، اس لیے اس کو ہم باؤ تاؤ کاف لام پڑھ رہے ہیں. ورنہ ہے باؤ با و تا ایسے ہے ویسے تو. باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. ٹھیک ہے، یہ شعر ہے پورا. تو یہ 17 حروف ہوئے بیٹا. یہ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف کسی اسم پر بھی آئے گا ہمیشہ رہے. حروف میں نے آپ کو بتایا حروف جارہ کا کام کیا ہے کہ فعل کے معنی کو اسم تک کھینچ کر لانے کا. اور کون سی اسم تک کھینچ کر لاتا ہے؟ جس پر وہ داخل ہوتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ فعل کے معنی کو اسم تک کھینچ کر لائے گا تو جس اسم پر داخل ہوگا وہی اسم مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ حروف جارہ ہمیشہ اسم ہی پر داخل ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ حروف جارہ کو فعل پر داخل مت کرنا. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں حروف جارہ. فرماتے ہیں این حروف در اسم روند. یہ حروف یعنی حروف جارہ اسم میں آتے ہیں، اسم میں جاتے ہیں یعنی اسم پر داخل ہوتے ہیں. وآخر شرا بجر کنند، اور اسم کے آخر کو جر دے دیتے ہیں یعنی زیر دے دیتے ہیں. جیسے مثال دے رہے ہیں المال لزید، مال زید کے لیے ہے. تو لزیدن میں لام جو ہے یہ حرف جار ہے، یہ زید پر اسم پر داخل ہوا اور اس کے آخر میں دیکھو دال ہے، دال پر اس نے کیا دیا؟ زیر دے دیا، لزیدن. ٹھیک ہے، یہ تو حروف جارہ ہو گئے بیٹا. اور دوسری قسم ہے حروف عاملہ کی، حروف مشبہ بفعل، یعنی وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. کس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں؟ فعل کے ساتھ. ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. مشابہت ان کو فعل کے ساتھ ہوتی. کیسے ہوتی ہے مشابہت؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں بیٹا. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ. یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. ان کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ فعل کے ساتھ ان کو مشابہت ہے کیسے. یاد رکھنا بیٹا، فعل آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل ثلاثی ہوتا ہے، کبھی فعل ثنائی ہوتا ہے. اگر مشدد ہو تو فعل ثنائی بھی ہو جاتا ہے یعنی 2 حرفی بھی ہو جاتا ہے اگر مشدد ہو، ورنہ ثلاثی ہوتا ہے اور رباعی ہوتا ہے فعل، ہے نا. تعداد حروف فعل کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ 2 سے لے کر 4 تک. یہ حروف بھی آپ غور کرو گے نا، جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی ثلاثی ہوگا تو کوئی رباعی ہوگا. تو تعداد حروف یعنی ان حروف کے اندر جو حروف کی تعداد ہے وہ بھی کل کتنی ہے؟ 3 سے لے کر 4 تک کی ہے. یعنی جن حروف سے مل کر، جن حروف ہجائیہ سے مل کر یہ حروف مشبہ بالفعل بن رہے ہیں تو ان سے بننے کے بعد ان کے اندر حروف کل یا تو 3 حروف ہوں گے یا 4 حرف ہوں گے. جیسے کہ فعل کے اندر یا تو 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. اور اگر مشدد ہو تو ثنائی کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن مشدد ہونے کی صورت میں جس کو ہم 1 کہہ رہے ہیں وہ بھی در حقیقت 2 ہوتا ہے، اس لیے 3 ہی ہوتے ہیں اس میں بھی. تو اس تعداد حروف میں ان حروف کو فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی. جبکہ اسم خماسی بھی ہوتا ہے، ان حروف میں سے کوئی بھی خماسی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، یعنی 5 حرف والا نہیں ہوتا ہے. تو اس معنی کر مشابہت ہو گئی نا. معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے بیٹا. فعل جو ہے نا فعل کے معنی میں بھی ہو جاتے ہیں یہ حروف. جیسے انا ہے تحقیق کے لیے ہے، اب ہم کہیں گے انا زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے. تو آپ نے تحقیق کی زید کی کھڑے ہونے کی، زید کے کھڑے ہونے کی تثبیت کی، اس کو ثابت کیا آپ نے، ہے نا. تو یہاں پر ثابت کرنے کا معنی ہوا، یہی فعل کا معنی ہے. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو تحققت ان زیدن قائم، تحققت زیدن قائم، میں نے یہ اس بات کو ثابت کر دیا کہ زید کھڑا ہے. تو انا کا جو معنی تھا تحقیق کا وہی تحقق کا فعل کا بھی معنی ہے. ایسے کانا کا معنی تشبیہ کا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کانا زیدن قائم، شاید کہ زید یا گویا کہ زید کھڑا ہے نا. تو یہاں پر تشبیہ کے لیے ہے. اب گویا کہ یہ اس کے معنی میں ہے شبہت زیدن قائما، میں نے زید کو قائم ہونے کے مشابہ قرار دیا، اس معنی میں ہے. تو فعل کے معنی میں ہے. اگر ان تمام حروف میں غور کرو تو یہ فعل کے معنی میں ہے.
فعل کے معنی میں ہونے کا مطلب کہ یعنی جو فعل کا معنی ہوتا ہے، فعل سے جو معنی ادا ہوتا ہے وہی معنی یہ بھی ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لفظ تعداد حروف کے لحاظ سے بھی ان کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ جب آپ ہدایت النحو وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں پر مزید تفصیل کر دیں گے. یہاں پر آپ نفس مسئلہ خاص کر یاد کر لینا. فرماتے ہیں کہ دوم حروف مشبہ بفعل، یعنی وہ حروف دوسری قسم ہے ان حروف کے بیان میں جو حروف مشبہ بفعل کہلاتے ہیں، جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. وَآ شش است، اور وہ 6 ہیں: انا، انا، کانا، لاکنہ اور لیتا اور لعلہ. یہ 6 حروف ہیں. فرماتے ہیں این حروف را اس میں باید منصوب، ان حروف کا اسم منصوب ہونا چاہیے. یعنی یہ حروف مطلب ہونا چاہیے، یہ بول رہے ہیں باید، لیکن مراد یہ اس کی یہی ہے کہ یہ حروف ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں. بلکہ اسم بھی کیا، بلکہ یہ کہو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اسم، یہ حروف ہمیشہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. جو مبتدا ہوتا ہے، ان کا مدخول ہوتا ہے، وہ ان حروف کی بنا پر منصوب ہو جاتا ہے. اسی منصوب کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد خبر آتی ہے نا، تو اگر وہ خبر مفرد ہے تو وہ مرفوع ہوتی ہے خبر. ٹھیک ہے، اور اگر خبر جملہ ہے تو وہاں پر منصوب اور مجرور ہونے کا مطلب ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو پورا جملہ ہے. جیسے ہم نے کہا انا زیدن قام، بے شک زید کھڑا ہوا، تو یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس زیدن پر داخل ہوا، اسم پر داخل ہوا اور اس کو نصب دے دیا، دیکھو انا نے. ٹھیک ہے، اور قامہ جو خبر ہے وہ خبر یہاں پر فعل ہے، جملہ ہے. تو اب یہاں پر تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ لفظاً مرفوع ہے، لفظاً مرفوع نہیں ہے، لیکن پورا جملہ محل رفع میں کہلائے گا، کیونکہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اس لیے اس کی خبر کی جگہ اگر فعل یا جملہ بھی آ جائے تو اس کو لفظاً تو وہاں پر رفع نہیں جاری ہوگا، لیکن محلاً اس کو بھی مرفوع کہیں گے. لہذا ترکیب اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم یہ کریں گے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، یعنی ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم اور قائم اس کی خبر. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ ہم اس لیے کریں کیونکہ انا کو چھوڑ کر، انا تو حرف ہے، اس کو چھوڑ کر دیکھو پورا جو جملہ ہے زید قائم اس کا پہلا جز اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں. خبر یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ خبر دی جا رہی ہے زید کے کھڑے ہونے کی، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا نا ترکیب میں. اب دیکھیے مثالیں سمجھیے، صاحب کتاب بتا رہے ہیں. جیسے ہم نے ایک مثال سمجھائی، اسی مثال کو آپ دوسری حروف کی بھی مثال لے کر اسی طریقے سے سمجھ لینا. کرنا وہی ہے کہ یہ اس کا اسم اور جو منصوب ہے اس کو اسم بنا دیں گے، جو مرفوع ہے اس کو خبر بنا دیں گے، اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ این حروف را اسم باید منصوب، ان حروف کا اسم منصوب ہوتا ہے، وہ خبر مرفوع، اور ان حروف کی خبر مرفوع ہوتی ہے. جیسے ان زیدن قائم، زید را اسم انا گویند، زید کو انا کا اسم کہیں گے، وہ قائم را خبر انا، اور قائم کو انا کی خبر کہیں گے. ٹھیک ہے، اب مبتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا وغیرہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ تو اسم مت کہو بلکہ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں. کس پر؟ مبتدا اور خبر پر. جو مبتدا ہوتا ہے اس کو ان کے داخل ہونے کے بعد ان کا اسم کہہ دیتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے ان کو اس خبر کو ان کی خبر کہہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے انا زیدن قائم، زید را انا اسم گویند، زید کو انا کا اسم کہیں گے، وہ قائم را خبر انا، اور قائم کو انا کی خبر. بدا کہ آپ جان لیجئے انا و انا حروف تحقیق است. آپ جان لیجئے لفظ انا اور لفظ انا دونوں یہ حروف تحقیق ہے. تحقیق کا مطلب کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا نا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کوئی انکار کرنے لگے کہ بھئی ہم کیسے مان لیں کہ زید کھڑا ہے، تو آپ کہیں گے انا زیدن قائم، یقینی طور پر زید کھڑا ہی ہے. یہ ترجمہ ہو جائے گا زید کھڑا ہے یقینی طور پر. ٹھیک ہے، تو یقین آپ نے دلایا نا، اسی کا نام ہے تحقیق. فرماتے انا اور انا حروف تحقیق است، حروف تحقیق ہیں. وکأن حرف تشبیہ، اور کأن حرف تشبیہ ہے، اس کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کأن زیدن فاضل، ایسا لگتا ہے زید
فاضل ہے، تو فاضل ہونے سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا. تو کأنہ جو ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے، ولیکنہ حرف استدراک، اور لاکنہ حرف استدراک کہلاتا ہے. استدراک کا مطلب ہوتا ہے بیٹا سوال مقدر کا جواب. جہاں پر بھی ہم لاکنہ لے کر آتے ہیں نا تو وہ در حقیقت سوال مقدر کا ایک جواب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا جاء زید لاکن عمرو غائب، زید آیا ہے نا. تو اب زید آیا جیسے ہی ہم نے یہ جملہ بولا فوراً کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ زید آیا، کیا عمرو آیا یا نہیں آیا، ایک طرح سے سوال پیدا ہو جائے گا نا. تو اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے لفظ لاکنہ ہم نے ذکر کر دیا اور کہہ دیا لاکن عمرا لم یجی، لیکن عمرو نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر بتاؤ استدراک ہو گیا نہیں ہے؟ استدراک کا مطلب ایک سوال مقدر کا جواب ہو جانا. ٹھیک ہے. ولیتا حرف تمنی، اور لیتا حرف تمنی ہے، یعنی لفظ لیتا کے ذریعے سے تمنا کی جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا لیتا الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر کاش کے جوانی لوٹ آئے جو لیتا ہے آرزو کی جائے، اس کے ذریعے سے تمنا اور آرزو کی جا رہی ہے. اب آپ ایک لفظ اور بتائیں پڑھیں گے، لفظ لعل. لعل بھی ترجی کے لیے آتا ہے. تو بیٹا تمنی اور ترجی کے درمیان فرق کیا ہے کہ ہم کیسے کہاں پر استعمال کریں، کہاں پر ہم لیتا استعمال کریں، کہاں لعل استعمال کریں. تو اس کے لیے آسان طریقے سے فرق یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ لیتا جو ہے وہ ایسی چیزوں کی آرزو کے لیے آتا ہے جن چیزوں کا حصول عادتاً ممکن نہیں ہے، جن چیزوں کا حصول ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے لفظ لیتا آتا ہے. تو اسی کو بیٹا تمنا کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی آرزو کرنا جس کا حصول نہ ہو، اس کا نام کیا ہے؟ تمنا ہے. اور ایسی چیزوں کا، ایسی چیزیں کی امید رکھنا، ایسی چیزوں کی امید رکھنا کہ جن کا حصول ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ترجی کہتے ہیں. تو لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، یعنی لیتا کا استعمال ہم ایسی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا حصول کبھی نہ ہو لیکن پھر بھی ہم تمنا کر سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹا. جوانی کسی کی نہیں لوٹتی ہے سوائے کچھ لوگوں کے جن پر اللہ فضل فرمائے. اور تو دیکھو جوانی کا لوٹنا محال ہے نا، تو لیتا کا ہم نے استعمال ایک محال چیز کے لیے کر لیا. اور لیکن لعل کا استعمال ایک محال چیز کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے لعل عمرا غائب، شاید کہ عمرو غائب ہے. تو شاید کہ عمرو غائب ہے. عمرو کا غائب ہونا یہ تھوڑی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، غائب ہونا ہمیشہ رہے گا. ازلی اور قدیم ہونے کی بات نہیں چل سکتی یہاں پر، بلکہ لیتا اور لعل جو ہے، لفظ لعل جو ہے وہ ترجی کے لیے آتا ہے. تو ترجی کے لیے جو لفظ لعل آتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے تمنی اور ترجی کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ ترجی ان چیزوں کی ہوتی ہے، آرزو لفظ لعل کے ذریعے سے ان چیزوں کی آرزو ہوتی ہے جو چیزیں وجود میں آ سکتی ہوں جن کا وجود محال نہ ہو. تو لیتا کا استعمال ہم ایسی چیز کے لیے بھی کر لیں گے کہ جس کا وجود کبھی نہ ہوتا ہو، محال ہو. اور لعل کا استعمال ہم صرف ان چیزوں کے لیے کریں گے کہ جن کا وجود ہو سکتا ہو. جیسے لعل عمرو غائب، میں نے کہا نا شاید کہ عمرو غائب ہے. ظاہر بات ہے عمرو کا حاضر ہونا بھی تو ممکن ہے نا. لیکن ہم نے جب جوانی کے لیے کہا تو ہم نے کہا لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے. جوانی کا لوٹنا یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے. ٹھیک ہے. سوائے خرق عادت کے طور پر، خلاف عادت کے طور پر. وہی فرماتے ہیں ولیتا حرف تمنی، لیتا حرف تمنی ہے، لیتا ولعل حرف ترجی، اور لعل حرف ترجی ہے. تو یہ حروف بیٹا آپ نے پڑھے، حروف عاملہ سے دو قسمیں پڑھی، ایک حروف جار اور ایک حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل میں تمنی اور ترجی کے درمیان فرق ذہن میں رکھیں اور اسی کے لحاظ سے آپ لیتا اور لعل کا استعمال کریں. لیتا کا استعمال آپ محال چیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا وجود ہی کبھی نہ ہو، لیکن لعل کا استعمال آپ اس کے لیے کریں گے کہ جو محال نہ ہو.